السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 679۔ دھیان سے سنیے، یہ سبق میں بدر کے میدان سے دے رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں سعادت مندی کی علامتیں ہیں۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو وہ مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر مل گئی۔ نمبر 1، شکر کرنے والا دل۔ نمبر 2، ذکر کرنے والی زبان۔ نمبر 3، مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدن۔ اور نمبر 4، ایسی بیوی جو نہ اپنے نفس میں خیانت کرے یعنی پاک دامن رہے اور نہ شوہر کے مال میں خیانت کرے۔ یہ سعادت مندی کی علامت ہے۔ یہ حدیث طبرانی میں ہے۔ اسے بہت دھیان سے سن کر اپنے پاس رکھیے، لکھیے، ہر وقت اللہ کا ذکر کیجیے۔ اس وقت میں کم سے کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیجیے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہو جائے گا، اور 3 مرتبہ پڑھو گے تو قرآن شریف پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ کیونکہ اس وقت میں بدر میں ہوں، شہدائے بدر کے قریب میں ہی ٹھہرے ہوئے ہیں، تو کم سے کم جو ہے سارے دنیا کے مسلمانوں کو تو 3 مرتبہ پڑھ کر بخشی دیجیے جو مرحومین ہیں، لیکن شہدائے بدر کو اہتمام سے دے دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ اور چونکہ یہاں بدر میں ہوں اس لیے اس کے متعلق ایک بات خالی بتا دیتا ہوں جو علماء نے لکھی ہے، حدیث میں نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو بدر میں جتنے صحابہ یعنی شریک ہوئے ہیں ان کا نام پڑھ کر اگر آدمی کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ علماء حقاں نے لکھا ہے، انہوں نے اپنا تجربہ لکھا ہے کہ اسماء بدریین، میں نے اپنی کتاب بکھرے موتی میں کسی جلد میں سارے اسماء بدریین جمع کیے ہیں، اور بخاری شریف میں بھی یہ نام آتے ہیں اسماء بدریین کے، اور الگ الگ کتابوں میں بھی لکھے ہیں۔ تو یہ اسماء بدریین میں نے بہت ڈھنگ سے لکھے ہیں اپنی کتاب میں، وہاں دیکھ لیجئے، پڑھ کر جو ہے دعا کیجئے۔ اگرچہ دعا کی قبولیت کا یہ حدیث میں نہیں آتا، لیکن علماء کا تجربہ ہے، علماء نے تجربے سے باتیں کہی ہیں، اور کئی علماء کا معمول رہا ہے کہ جب بھی کوئی حالات آتے تھے تو اسماء بدریین ان کا نام پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کر، تو ان کی پریشانیاں دور ہوتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ ان شہدائے بدر کی قبروں کو بھی نور سے منور فرمائے، اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹو اللہ انہیں آرام نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہر مسلمان، ہر فرد امت کو دین کا داعی بنا دے، ہر مرد اور عورت کو اللہ تعالیٰ دین کا داعی بنا دے، اور دین پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میں ہمارے ہاں تہجد کا وقت ہے، 3:30 ہو رہے ہیں رات کے، 5 بجے صبح صادق ہے ہمارے یہاں بدر میں۔ انشاءاللہ اب ایک مدینہ منورہ کے جو ستونوں کے بارے میں جو بیان چل رہا تھا وہ انشاءاللہ سلسلہ وار چلے گا مضمون انشاءاللہ۔ ابھی ہم تھوڑے مشغول ہو گئے اس لیے مضمون پورا نہیں کر سکے۔ استوانے کے سلسلے میں ستونوں کے بارے میں مضمون بھی انشاءاللہ پورا کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھ لے، پڑھیے میرے ساتھ،
سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ایک مرتبہ کوئی آدمی پڑھ لے تو روایت میں یہ ہے کہ جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے. تو آپ 2 مرتبہ پڑھیں گے 2 درخت لگ جائیں گے, 3 مرتبہ پڑھیں گے 3 درخت لگ جائیں گے, 4 مرتبہ پڑھیں گے 4 درخت لگ جائیں گے, اور انشاءاللہ فوراً لگ جائیں گے. تو پڑھ لیجئے میرے ساتھ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ. دیکھیے میں نے 2-3 مرتبہ پڑھا, میرے لیے 2-3 درخت جو ہے وہ لگ گئے جنت کے اندر. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس میدان سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو اللہ تعالی دور فرمائے, اور خیر کی طرف اللہ تعالی خیر کے کاموں کی کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے, اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے, اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بدر کے متعلق ہی ایک مختصر سی چیز بتا دوں. یہاں ابو سلمہ بھی شریک ہوئے تھے, یہ مسلمان تھے, اور ان کا بھائی جو تھا وہ مشرک تھا. تو کتابوں میں لکھا ہے حشر کے میدان میں جب نامہ اعمال تقسیم ہوں گے تو سب سے پہلے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال حضرت ابوبکر کے ہاتھ میں جائے گا, اور دوسرے نمبر پر ابو سلمہ کے ہاتھ میں جائیں گے, اور جو گنہگار ہوں گے ان کے بائیں ہاتھ میں جو نامہ اعمال جائیں گے تو سب سے پہلے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال جانے والا جو ہوگا یہ ابو سلمہ کے بھائی کے ہاتھ میں ہوگا. دونوں بھائی ہیں, ایک بھائی کے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال آ رہا ہے, اور دوسرے بھائی کے ہاتھ میں جو ہے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آ رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کے داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں داہنے ہاتھ میں ہمارے نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں عطا فرمائے, اور بائیں ہاتھ میں آنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.